وہی انسان عقل مند ہے جو دنیا میں رقم مدینے والے آقا کو راضی کر لے۔ آپ جانتے نہیں ہیں میرے آقا علیہ السلام کتنی محبتیں کرتے ہیں آپ حضرات سے۔ کل میدان محشر میں 3 مشکل مقام، کتنے مشکل مقام؟ 3 مشکل مقام، تینوں جگہوں پر ہمارے آقا ہمارے ساتھ میں ہوں گے۔ ناظرین اکرام، کل میدان محشر میں 3 مشکل مقام آپ حضرات جانتے ہی ہیں، وہ ایسے مقام ہیں، ایسی جگہیں ہیں، نہ چچا تاؤ کا ہوگا، نہ چچا بھتیجے کا ہوگا، نہ بھتیجا چچا کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہی ہوگی۔ اچھا ایک بات بتائیں، جب ہم چھوٹے تھے سنتے تھے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا کل قیامت کے دن، تو ذہن کے اندر ایک بات آتی تھی ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔ جب تھوڑی سے بڑے ہوئے پتا چلا کہ یہاں پر تو اس دنیا کے اندر ہی کوئی کسی کا نہیں ہے، سگا بھائی بھائی کا دشمن بنا پڑا ہے، 36 کا آنکڑا ہوا پڑا ہے۔ خوشی کے وقت میں تو چچا بھی شامل ہو جاتا ہے، تاؤ بھی شامل ہو جاتا ہے، بھائی بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جیسی مصیبت آتی ہے بندہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو سب کے سب چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ اصلیت ہے دنیا والوں کی، مگر وہ مدینے والے آقا ہیں کہ کل میدان محشر میں 3 مشکل مقام ہیں، تینوں جگہوں پر ہم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ اللہ، ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ کل میدان محشر میں ہم آپ کو تلاش کریں تو کہاں تلاش کریں؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں میں تم کو مل سکوں گا۔ نمبر 1، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو میری امت کے، میرے کسی امتی کا عمل کم رہ جائے اور وہ دوزخ میں چلا جائے، میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اگر میرے کسی امتی کا عمل کم رہ جائے گا میں اس کو مکمل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائیں تو کہاں پائیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر کو ہوں گا، امت پیاسی ہوگی، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلاتا ہوا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں۔ تو میرے عزیز و صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو یہاں بھی نہ پائیں تو کہاں پائیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، پھر میں پل صراط پر ہوں گا، میری امت گزر رہی ہوگی اور میں دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے میرے مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ میرے عزیزوں، جب دعا کرنے والے سید الانبیاء ہیں تو فکر کس چیز کی ہے؟ جب دعا کرنے والے ہیں آقا کائنات ہے، جان عالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، تو پھر فکر کس چیز کی ہے؟ جب یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو میرے عزیزوں، 3 مشکل مقام ہیں وہاں پر بھی، تینوں جگہوں پر میرے آقا ہمارے ساتھ ہیں۔ آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ملاحظہ فرمائیے، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو جو ہے اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کو چاہنے والے، مومنوں پر رحم کرنے والے، مہربان۔ میرے بھائیوں، کوئی تو اپنی اولاد پر حریص ہوتا ہے، کوئی دولت دنیا پر حریص ہوتا ہے، کوئی زمین سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی چیز سے محبت کرتا
کرتا ہے, کوئی اپنی تجوریوں سے محبت کرتا ہے, مگر وہ مدینے والے آقا ہیں. جتنا لگاؤ میرے آقا کو اس امت سے ہے, اتنا لگاؤ کسی اور چیز سے نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں آپ کو رؤوف الرحیم کہا گیا ہے, حالانکہ رؤوف الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفتیں ہیں. جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے. ناظرین کرام, معلوم ہوا یہ جو صفتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفتیں ہیں, مگر یہی صفتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائے ہیں. مولا تعالی کی یہ صفتیں ذاتی ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفتیں عطائی ہیں, اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں. معلوم کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالی بھی رؤوف الرحیم ہے اور اس کے خاص فضل و کرم سے اس کا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے. میرے آقا بھی ہمیں بخشوائیں گے. اس لیے تو کہنے والے نے کہا دلوں کو عشق محمد سے آشنا رکھنا, پھر اس کے بعد ہی بخشش کا آسرا رکھنا. جہاں کہیں گے سبھی اذهبوا الی غیری, وہاں بچائیں گے آقا تم حوصلہ رکھنا. اور آگے تھوڑی سی بات بڑھا لی جائے, آج کچھ لوگ مذہب اسلام کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا, رہے گا وہی جو شریعت کا حکم ہے, جتنا تم اپنے پاس عدالت کا فیصلہ رکھنا.